السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستوں، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 3 سوالات دیکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اور 3 سوالات دیکھیں گے۔ اس میں سوال نمبر 4 یہ ہے کہ آپ کا مشن کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کاموں کے لیے تشریف لائیں گے؟ دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آئیں گا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ البتہ ان کی آمد اس لیے ہوں گی، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم محض میری امت کے ایک منصف حکمران ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ہلاک کریں گے اور جزیہ ختم کریں گے۔ منصف حکمران سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن اسلام کی حکمرانی کو پوری دنیا میں قائم کرنا ہوگا۔ خنزیر کو ہلاک کرنے اور صلیب کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صلیب کی عبادت کرتے ہیں اس کی عبادت چھوڑ دیں گے، اور جو خنزیر کھاتے ہیں وہ اسے کھانا چھوڑ دیں گے۔ دراصل ان 2 لفظوں میں 2 اہم حقیقتوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ عیسائیت نے یہودیت کی سازش سے جناب مسیح علیہ السلام کے دین میں جو بے اصل عقائد اور اعمال داخل کیے، ان عقائد میں سب سے زیادہ غلط اور خطرناک وہ عقیدہ ہے جسے صلیب ظاہر کرتی ہے، اور اعمال میں سب سے زیادہ برا عمل خنزیر کھانا ہے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجودہ تحریف کا خاتمہ کرنے کے لیے علامتی طور پر صلیب توڑیں گے اور خنزیر کھانے پر پابندی عائد کر دیں گے، جو اس بات کی علامت ہوں گی کہ دنیا میں اب حکمرانی صرف اسلامی احکام کی ہے۔ آپ کے ہاں تو اس محل کی تکمیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ اور آپ کی صداقت کی ایک اور دلیل ہوں گی کہ خود عیسائیت آج کل کی مغربی دنیا کے مقدس پیغمبر آ کر اسلام کی حقانیت کو ثابت اور اسے عملاً نافذ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی خوشخبری اور باطل پرستی کی قلعہ کما کے لیے یہ چیز مقدر کر دی ہے، اور یہ ضرور ہو کر رہیں گی۔ اس حدیث کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں کہا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر جزیہ ٹیکس ختم کر دیں گے۔ اگر آپ دنیا پر ایک نظر ڈالیں تو ہر ملک نے اپنی رعایا پر ٹیکس عائد کر رکھا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ممالک کو مغرب IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے مجبور کرتا ہے کہ یہ ٹیکس نافذ کرے، کیونکہ یہ ایک عالمی حکومت کا حصہ ہے اور الجساسہ کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہر فرد کی جاسوسی، اس کے قوائف سے آگاہی ممکن ہے، اور ارض پر بسنے والے ہر شخص کے قوائف کا علم ٹیکس کے نظام کے تحت ہی حاصل کرنا ممکن ہے۔ یہ سب کچھ مسیح مخالف ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹیکس کے خلاف ہوں گے اور اسے ختم کر دیں گے۔ یہ ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مروجہ ٹیکس کا نظام دجال کا نظام ہے۔ سوال نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص وقت میں ظاہر ہوں گے، اس کی کیا حکمت ہے؟ دوستو، اللہ تعالیٰ ٹھیک اس وقت خاص طور پر حضرت مسیح ابن مریم کو بھیجے گا جب دجال ایک نوجوان کو مار کر زندہ کرنے کا تماشا دکھا رہا ہوگا۔ کسی اور وقت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ زندگی اور موت پر اختیار ایک ایسی بات ہوں گی جو لوگوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوں گی، اور لوگوں کے گروہ یہ سمجھتے ہوئے کہ دجال ان کا خدا ہے، اس کے قائل ہو جائیں گے اور اس کا مذہب قبول کر لیں گے۔ اگر ہم اسے دوسرے الفاظوں میں کہیں تو یوں ہوگا کہ دجال اور دجالی قوتوں کی سائنسی ترقی اپنے عروج پر ہوں گی، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے اور اللہ کے حکم سے یہ معجزے مردوں کو زندہ کرنا دکھا چکے ہیں۔ وہ یہ معجزہ دوبارہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ معجزاتی قوتوں کا سائنسی قوتوں سے ایک مقابلہ ہوگا۔ معجزاتی قوتیں فتح پائیں گی، اور اس دفعہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بھٹکنے اور دجال کو اپنا خدا ماننے کی گمراہی سے بچا لیں گا۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ مدت قیام کب تک ہوگا؟ دوستو، زمین پر نزول اور خاتمے کے بعد آپ علیہ السلام کتنا عرصہ یہاں رہیں گے؟ عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام کے بعد
آپ کا مسلمانوں کے ساتھ رہن سہن اور بود و باش کیسی ہوں گی؟ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہونے کے 21 سال بعد نکاح کریں گے اور نکاح کے بعد دنیا میں 19 سال قیام فرمائیں گے۔ اس طرح دنیا میں قیام کی کل مدت 40 سال ہو جائیں گی، جیسا کہ دوسری صحیح حدیث میں آیا ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جذام کی وفد سے فرمایا، شعیب علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی سسرال کا، یعنی تمہارا آنا مبارک ہو، اور قیامت اس وقت تک نہ آئیں گی جب تک مسیح علیہ السلام تمہاری قوم میں نکاح نہ کریں گے اور ان کی اولاد پیدا نہ ہو۔ قبیلہ جذام قوم شعیب ہی کی ایک شاخ ہے، اور قوم شعیب کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سسرال ہونا قرآن حکیم میں سورہ قصص سے ثابت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہونے کے بعد قبیلہ جذام کی کسی خاتون سے نکاح فرمائیں گے، ان کی اولاد بھی ہوں گی۔ اس طرح اس قبیلے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سسرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، باقی اور 4 سوالات بچے ہیں، وہ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں، یعنی کہ اس سیریز کی تیسرے پارٹ میں انشاءاللہ مکمل ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجئے۔ اب ملاقات ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔